کسی نے فتویٰ پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے، ان کی کتاب الفتاوی المتعلقہ بالتصوف، باب ہے تصوف کے مسائل سے متعلق فتاوی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور امام جلال الدین سیوطی سے، دنیا میں کتاب موجود ہے، ہر جگہ ہے، عرب و عجم میں پڑھائی جاتی، پوچھا یہ جو صوفیہ مجلس سے ذکر کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور پھر اس میں اچانک کسی کو وجد ہو جاتا ہے اور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے پھر اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وجد کرتا ہے، ہائے ہائے، پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں، اس کو کوئی منع بھی آئی ہے شریعت میں یا نہیں؟ امام جلال الدین سیوطی کا جواب، چھوٹا سا جملہ، فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں، لا انکار علیہ فی ذالک، اس معاملے میں کہ کیفیت عشق میں کوئی وجد میں کھڑا ہو انکار ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بعین ہی یہی سوال شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی سے کیا گیا تھا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، تو شیخ الاسلام نے بھی کہا تھا اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا پھر یہی سوال امام برہان الدین الابناسی سے کیا گیا تھا، یہ امام سیوطی کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا تھا فَأَجَابَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، کوئی انکار اور منع نہیں، وَزَادَ، انہوں نے زیادہ کیا اور کہا ان صاحب الحال مغلوب، جس پر حال طاری ہو جائے وہ مغلوب ہوتا ہے، باتیں نہ کیا کرو اس پر، باتیں نہ کیا کرو۔ اور فرمایا والمنکر محروم ما ذاک لذت التواجد، انکار کرنے والا بیچارہ محروم ہے، اس نے پی کے نہیں دیکھا، امام سیوطی کہتے ہیں اس نے چکھ کے نہیں دیکھا، وجد کی لذت اس نے نہیں چکھی، غریب انکار نہ کرے تو کیا کرے۔ ہم نے مکہ کی محفل میں لوگوں کے وجد و رقص دیکھے ہیں، شیخ جمل اللیل کے ہاں کیا جب نکلے تھے، فرمایا انہوں نے وجد کا لذت نہیں چکھا، اور آگے ہائے ہائے ولا صفن لہو فی المشروب، اور یہ جو شراب ہے اس کو چکھ کے نہیں دیکھا، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ائمہ حنفیہ نے بھی یہی کہا، ائمہ مالکیہ نے بھی یہی کہا، کلہم کتبوا علی ھذا السوال بالموافقۃ من غیر مخالفۃ، ہر ایک نے اس کے اوپر لکھا، سب نے موافق لکھا، کسی نے مخالف نہیں لکھا۔ اور یہ کہہ کر پھر امام سیوطی کہتے ہیں تم انکار کیسے کرتے ہو جب قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ خدا کے ذکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے۔ کیف الحضر فی عالم العرب، نام طریقہ هذا الحضر، ہاں فهمو کیف الحضر فی پورے عالم عرب میں، پاکستانی ہندوستانی دین اور شریعت ہے ہمارے پاس، ان علماء نے سفر ہی نہیں کیا عالم عرب کا، دنیا عرب جائیں ملک شام، جائیں ملک عراق، جائیں ملک مصر، جائیں سوڈان، جائیں الجزائر، جائیں فلسطین، جائیں اردن، جائیں دیکھیں پوری دنیا عرب حضور کے عشق میں وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے۔ پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ کیسے انکار کرتے ہو؟ رب نے کہا کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، دائیں بائیں بھی کرتے ہیں، پہلو کے بل بھی کرتے ہیں۔ امام شاذلی کے طریقہ میں اولیاء نے تینوں حالتوں کو جمع کر دیا، اس کو حضرہ کہتے ہیں جو کر کے دکھایا انہوں نے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں قیام بھی لاتے ہیں، بیٹھنا بھی لاتے ہیں، دایاں بایاں پہلو بھی لاتے ہیں، تین حالتیں جمع کر کے یہ حضرہ۔ پھر امام سیوطی نے فرمایا اور تم کس طرح انکار کرتے ہو؟ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے اور فرماتے کہ اگر یہ حال قیام کے ساتھ مل جائے تو یہی تو رقص بن جاتا ہے۔ فرمایا حضور کے بیٹھے ذکر کرتے، اور حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ ذکر کے حال میں وجد کرتے تو بیٹھے بیٹھے دائیں بھی جھومتے، بائیں بھی جھومتے، آگے بھی جھومتے، پیچھے بھی جھومتے، یمینون الی یمینہم و الی شمالہم و امامہم و خلفہم، آگے پیچھے دائیں بائیں جھومتے جس طرح کے درخت کا مثل شجرۃ فی رضیع العاصف، جیسے تیز آندھی میں درخت جھومتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بیٹھ کر آقا کی ایک صحابہ کی کیفیت ہوتی، فرمایا اس کیفیت میں کوئی کھڑا ہو جائے تو یہی رقص ہو جاتا ہے۔ اور آگے اور بات ختم، امام سیوطی نے فائنل کہا اور وہ سارا کچھ اور حدیث میں آیا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر حدیث رقص جعفر ابن ابی طالب بین یدی رسول اللہ، امام سیوطی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے حضور کے سامنے رقص کیا وجد میں آ کر۔ فرماتے ہیں پھر انکار کی مجال کس میں؟ فرمایا اس سے صوفیاء کا رقص نکلا ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کس حدیث کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم امام قیام و رقص کرتے، اور امام شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام بہت بڑے امام فقہ فرماتے ہیں وہ خود نہ صرف جائز سمجھتے بلکہ محافل میں وجد و رقص کرتے تھے۔ امام عز الدین بن عبد السلام اتھارٹی ہیں، سعودی عرب میں بھی ان کا فتویٰ چلتا ہے، سعودی عرب میں چلتا ہے۔ فرمایا خود وجد و رقص کرتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی نے لکھا، وہ کہتے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی سلطان مظفر، وہ جب 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کراتا تو ظہر سے لے کر اگلی صبح تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ صوفیاء کی مجلس ہوتی اور حضور کے میلاد کے دن ان کے ساتھ مل کے رقص کرتا تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے فی البدایہ والنہایہ کان یرقص مع الصوفیہ۔ اور امام سیوطی نے کہا کیسے انکار کرتے ہو حضور کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے کیا؟ یہ اور حدیث کی طرف اشارہ ہے جو میں نے کوٹ کی، وہ تینوں نے کیا، یہ ایک اور حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، کیا حبشہ سے آئے واپس، یہ اور حدیث ہے، کئی دنوں سے گئے ہوئے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب مدینہ پہنچے تو سامنے حضور بیٹھے تھے، ہائے ہائے ہائے، اس مشتاق دین کی نگاہ ہجر اور فراق میں تھی، کئی دنوں کے بعد پلٹ کے آئے، یار کا مکھڑا نظر آیا، حدیث میں آتا ہے کہ تکتے ہی راستے میں کھڑے ہو کے رقص کرنے لگ گئے۔ کھڑے ہو کے دیکھتے ہی رقص کرنے لگ گئے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، عن جابر بن عبداللہ قال لما قدم جعفر بن ابی طالب من ارض الحبشہ، حضور کو دیکھا، فلما نظر جعفر الى رسول اللہ حجل اعظاما منہ، جب حضور پہ نگاہ پڑی تو حضور کے ادب میں رقص کرنے لگ گئے، ادب میں، ہائے ہائے ہائے، محبت و ادب میں رقص کرنے لگ گئے۔ کوئی ایک ہو تو بات بتاؤں، پھر اٹھائیے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں لکھا، امام ابو داؤد صحاح ستہ میں، اور امام اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب ہجرت فرما کر حضور مکہ سے مدینہ میں آئے تو حبشہ کے صحابی اور اس فن والے لوگ انتظار میں تھے ہجرت مدینہ میں، جب مدینہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر لعبت الحبشۃ لقدومہم فرحا بذالک، حضور کی آمد پر خوش ہوئے اور رقص کیا، تو مدینہ میں استقبال بھی حبشہ کے صحابیوں نے رقص کے ساتھ کیا تھا۔